السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کارڈیٹ بایولوجی کے بارے میں کہ کارڈیٹ بایولوجی کیا ہے اور کارڈیٹ بایولوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کارڈیٹ بایولوجی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ جو کارڈیٹ لفظ ہے یہ کس نے پہلی مرتبہ یوز کیا؟ تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا بالفر، اور اس نے 1880 میں یہ کارڈیٹ لفظ استعمال کیا۔ اب اس نے ان اینیمل کے لیے یہ کارڈیٹ لفظ استعمال کیا جس کے باڈی کے مڈ ڈارسل پوزیشن میں کیا ہو، نوٹوکارڈ ہو، سٹرنگ راڈ ہو۔ تو اس اینیمل کو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کارڈیٹ اینیملز ہے۔ اور جب ہم اس کارڈیٹ اینیملز کے ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس کو تفصیل سے جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پھر کہتے ہیں کارڈیٹ بایولوجی، کہ یہ کارڈیٹ بایولوجی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کارڈیٹ بایولوجی تو ہم نے اس کا انٹروڈکشن سمجھ میں آ گیا کہ وہ جاندار جس کے مڈ ڈارسل پوزیشن میں کیا ہو، نوٹوکارڈ ہو، سٹرنگ راڈ ہو، اس کو ہم کارڈیٹ کہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس کارڈیٹ کے ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کارڈیٹ بایولوجی کہتے ہیں۔ ابھی تقریباً اس کارڈیٹ بایولوجی کے 49,000 اسپیشیز کیا ہے، یہ موجود ہے۔ 49,000 اسپیشیز کارڈیٹ کے کیا ہے، یہ موجود ہے۔ اور یہ کارڈیٹ جو ہے نا، یہ 49,000 اسپیشیز میں یہ دو گروپوں میں تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کو ہے ہمارے پاس لوور کارڈیٹ، اور دوسرا جو گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیر کارڈیٹ۔ ہائیر کارڈیٹ اور لوور کارڈیٹ، یہ دو گروپ ہیں کارڈیٹ کے۔ ابھی جو لوور کارڈیٹ ہے اس کی تعداد تقریباً 2500 ہے۔ سمپلی 2500 ہمارے پاس لوور کارڈیٹ ہے، اور جو باقی ریمین بچ گیا وہ سب کے سب کیا ہے، ہائیر کارڈیٹ ہے۔ ابھی اس ہائیر کارڈیٹ میں یہ 5 گروپ میں کیا ہے، یہ تقسیم ہے۔ پہلے اس میں موجود ہے ہمارے پاس پیشز، اور اس پیشز کی اسپیشیز تقریباً ہے 25,000۔ دوسرا گروپ ہے ہمارے پاس ریپٹائل، اور اس ریپٹائل کی تعداد تقریباً 6,000 ہے۔ تیسرا گروپ ہے ہمارے پاس ایمپیبین، اور ایمپیبین کی تعداد تقریباً ہے 900۔ ایمپیبین اس کی تعداد تقریباً کیا ہے، 900 اسپیشیز ہے۔ 4 نمبر ہے ہمارے پاس برڈز، اور برڈز کی اسپیشیز جو ہے تقریباً، غلط ہو گیا، یہ جو ایمپیبین ہے اس کی اسپیشیز تقریباً 500، یہ ایمپیبین کی تقریباً 2500 اسپیشیز ہے ہمارے پاس، اور برڈز کی جو اسپیشیز ہے وہ تقریباً 900 ہے۔ ٹھیک ہے، اور میملز ہے 5 نمبر، اور میملز کی تعداد ہمارے پاس ہے 4,500 اسپیشیز۔ یہ کارڈیٹ کی کلاسیفیکیشن ہے جنرلی، کہ لوور کارڈیٹ اور ہائیر کارڈیٹ میں تقسیم ہے۔ ہائیر کارڈیٹ پیشز ہے، ریپٹائل ہے، ایمپیبینز ہے، برڈز ہے، اور میملز ہے۔ اسی طرح یہ جو کارڈیٹ ہے، اس کارڈیٹ کی ہمارے پاس تقریباً ہم جو کینگڈم اینیمیلیا پڑھتے ہیں تو اس کینگڈم اینیمیلیا کی 30 مختلف کیا ہے، پائلم ہے۔ ٹھیک ہے، 30 ویریس پائلم ہے کینگڈم اینیمیلیا کی، اور اس 30 پائلم میں جو سب سے ایڈوانس اور سب سے اسپیشلائز جو ہے وہ کارڈیٹ بایولوجی یا کارڈیٹس ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کارڈیٹ جو ہے نا، یہ بالکل اسپیشلائز ہے، اور یہ کیا ہے، ایڈوانس ہے۔ ابھی ہم اس کارڈیٹ کے سائز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کا جو سائز ہے، ایک اس میں میڈیم سے، اس کا جو سائز ہے کس سے، میڈیم سے لے کر اور لارج ہے، یعنی اس میں بالکل اسمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو سب سے لارجسٹ کارڈیٹ ہے اینیملز ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلو وہیل۔ یہ جو بلو وہیل ہے نا، یہ بلو وہیل یہ سب سے لارجسٹ کارڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ لارجسٹ کارڈیٹ ہے۔ اور اس بلو وہیل جو لارجسٹ کارڈیٹ ہے اس کی تقریباً لمبائی جو ہے 30 میٹر ہے۔
30 میٹر یہ لمبا ہے، اور اس کا جو وزن ہے تقریباً 120 ٹن اس کا وزن ہے، سمجھ گئے نا۔ اور جو اسمال کارڈیٹ اینیمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں گوبے پیشز، گوبے پیشز گوبے پیشز جو ہے نا یہ سب سے چھوٹے کارڈیٹ ہے، اور اس کی تقریباً اسمالسٹ تو ہم نے کہا کہ اسمالسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو تقریباً 10 میٹر جو اس کا کیا ہے یہ سائز ہے تقریباً اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں کہ یہ پڈنگ کا پیشز بھی ہے۔ تو یہ گوبی پیشز اور بلو وہیل، اس کی ہم نے اگزامپل دی ہے کس میں، سائز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ہو گیا سائز۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کا جو ہیبٹ ہے کہ یہ کارڈیٹ زیادہ تر پر کہاں پائے جاتے ہیں اور یہ کہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سمپلی پڑھتے ہیں، یہ کارڈیٹ جو ہمارے ہے ایوری ٹائپ آف ہیبٹ میں کیا ہے یہ موجود ہے، اگر لینڈ ہے وہاں پر بھی ہے، ٹریزیٹل میں بھی ہے، اسی طرح سی میں بھی ہے، ایکویٹک میڈیم میں بھی ہے، ہر جگہ پر کارڈیٹ کیا ہے موجود ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہائر کارڈیٹ ہے نا، یہ یہ زیادہ تر پر کہاں پائے جاتے ہیں، یہ لینڈ میں پائے جاتے ہیں، اور جو لوور کارڈیٹ یہ زیادہ تر یہ ایکویٹک میڈیم میں ہے۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہائر کارڈیٹ لینڈ میں پائے جاتے ہیں، لوور کارڈیٹ زیادہ تر ایکویٹک میڈیم میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا ہیبٹ ہو گیا۔ ابھی کارڈیٹ اینیمل کون سے ہوتے ہیں، اس کی تقریباً 3 مین ڈائگناسٹک کریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی 3 ڈائگناسٹک کریکٹر معلوم ہو، اور جب ایک جاندار میں یہ 3 ڈائگناسٹک کریکٹر موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کارڈیٹ اینیمل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 مین کریکٹر کیا ہے؟ نمبر 1 کریکٹر اس کا جو ہے نا کہ اس میں کیا موجود ہوگا، دا پریسنس آف نوٹوکارڈ، کہ اس میں نوٹوکارڈ موجود ہوگا، پریسنس آف نوٹوکارڈ، کہ اس اینیمل میں نوٹوکارڈ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹوکارڈ جو ہے نا یا تھروٹ لیب بھی ہو سکتا ہے، اگر تھروٹ لیب نہیں ہو سکتا تو زندگی کے کچھ حصوں میں، زندگی کے کچھ سٹیجز میں یہ نوٹوکارڈ کیا ہوگا، یہ موجود ہوگا۔ تو پریسنس آف نوٹوکارڈ، اور کس پوزیشن پر، میڈ ڈارسل پوزیشن پر یہ کیا ہوگا، موجود ہوگا۔ دوسرا جو مین کریکٹر ہے کارڈیٹ کے، پریسنس آف ڈارسل ہولو نروکارٹ، دوسرا جو مین کریکٹر ہے کہ اس میں نروکارٹ موجود ہوگا، ڈارسل ہالو نروکارٹ کیا ہوگا، موجود ہوگا، اور نوٹوکارٹ موجود ہوگا۔ اور تیسرا جو مین کریکٹر ہے اس میں کیا ہوگا، پریسنس آف پیرنجیل گیلز سلیٹس، یہ کیا ہوگا، یہ موجود ہوگا، پیرنجیل گیل سلیٹ موجود ہوگا، نوٹوکارٹ موجود ہوگا، اور ڈارسل ہولو نروکارٹ کیا ہوگا، یہ موجود ہوگا۔ یہ 3 مین کریکٹرسٹک ہے کس کی، کارڈیٹ کی۔ تو یہ آج ہم نے کارڈیٹ کے جنرل انٹروڈکشن پڑھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کارڈیٹ کے جنرل کریکٹر پڑھیں گے کہ اس کے جنرل کریکٹر کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے دوسرے لیکچر میں۔